جو شخص قرآن مجید پڑھے قیامت کے دن اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو والدین کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، پڑھنے والے کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ قرآن مجید بے شک سب کلاموں سے افضل ہے۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو کوشش کر رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، یہ فضیلت ان والدین کے لیے تھی جو بچے کو تلاوت قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دلوں کا زنگ موت کو زیادہ یاد کرنے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس پڑھنے والے کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہوگی جو دنیاوی گھروں میں ہے۔ جب والدین کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو پھر خود پڑھنے والے کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن مجید بے شک سب کلاموں سے افضل ہے، اس لیے اس کا پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا بھی سب سے زیادہ افضل ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے بدلے میں 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو وہ شخص ہے جو بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کی تلاوت کر پاتا ہے اور گویا کہ بہت ہی بڑا ماہر ہے، اور دوسرا وہ کہ جو اٹک کر پڑھتا ہے اور اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس کو کس طرح اچھا پڑھے اور اس پہ محنت کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے بارے میں یوں ہے کہ قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا کہ جو کہ بہت ہی معزز اور کاتب ہے، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹکتے ہوئے پڑھتا ہے عذر کی وجہ سے اور اس پہ وقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو کوشش کر رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بے شک اس میں اٹک کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈبل ریوارڈ، دوہرا اجر رکھ دیا ہے۔ تو ماہر ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو ہے بہت بڑے فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار ہے، لیکن اٹکنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا اجر فرمایا ہے کہ اس کا اجر دگنا رکھا ہے۔ چنانچہ اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس کوشش میں ہی اس کو دگنا اجر ملتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اوبویسلی اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب تلاوت اچھی ہو جائے گی تو اس کا درجہ مکتب بہت بڑے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ شامل کر دیں گے۔ قرآن کی تلاوت کا اجر اور ثواب خود انسان کو تو ملتا ہی ہے، لیکن تلاوت کرنے والے کے ماں باپ کو بھی ہوتا ہے۔ عموماً کتاب اللہ کی تلاوت کرنا ہر شخص کو خود بخود نہیں آتا، بلکہ اس میں ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے، جو بچے کو مکتب، مدرسہ یا مسجد میں بھیجتے ہیں جہاں وہ کتاب اللہ کی تلاوت سیکھتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ والدین کی اس کوشش اور توجہ کا عظیم صلہ اس روایت میں ملتا ہے کہ جو آپ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید سکھا دے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اپنے بچے کو قرآن حکیم حفظ کرائے اسے قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا تو باپ کا ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح قرآن حکیم مکمل ہو جائے گا۔ یہ فضیلت ان والدین کے لیے تھی جو بچے کو تلاوت قرآن شریف کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کو تلاوت قرآن مجید نہ آتی ہو تو اس میں بھی عموماً والدین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ایسے والدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، جس کا مفہوم ہے آگاہ رہو، ہر شخص سے اس کے متحدوں اور اس کی نگرانی میں دیے ہوئے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ بچوں کی تربیت والدین کا فریضہ ہے۔ اگر آج ان کی
دینی تربیت کو نظر انداز کر دیا گیا تو خدا کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قرآن مجید کی اتنی مقدار یاد کرنا فرض ہے جس میں نماز میں تلاوت کا رکن ادا ہو سکے، لہٰذا بچوں کو کم از کم چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ضرور یاد کرا دینی چاہیے۔ اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن حکیم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا اثر خود انسان کی ذات پر بھی کس قدر ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دلوں کا زنگ موت کو زیادہ یاد کرنے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت کرنے اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔